نبی ہاں کہہ دے تو قیامت تک ہاں ہے. میرا نبی ہاں کہہ دے تو ہے. میرا نبی نہ کہہ دے تو شریعت میں وہ منع ہے. اور میرا نبی صاحب معجزات بن کر آیا. انگلی اٹھا دے تو چاند کے 2 ٹکڑے, ہاتھ اٹھا دے تو ڈوبا سورج پلٹ آ جائے. اگر کوئی نبی کا استاد ہوتا, حضور اشارہ کرتے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتا, پورے مکے میں استاد کالا رنگ کا چڑھاتا, ان میں تو پورے جبے چڑھا لیتا تھا. پہاڑ کے اوپر چڑھ کے بولتا, یہ جو پیارے محمد نے معجزہ دکھایا یہ میں نے سکھایا. اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرے نبی کی انسلٹ کرے, کوئی میرے نبی کی بے ادبی کرے. بابو پیرا سامنے لے لو, آج ایک دن ادب سے بیٹھ جاؤ. آج ہم کچھ پیرا کریں گے تو کرنا کیا, ہم لوگ آپ کھانسیاں ڈالنے پڑ جانا, ادب کر لو. آج ایک دن ایک کی بھی نظر ڈھونڈ پڑ گئی بولے تو عذاب آ جائے گا اللہ کا. مسئلے کو سمجھو. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ نبی کی بے ادبی ہو. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرے نبی سے بھی بڑا ہو, کوئی میرے نبی پر بھی اپنے آپ کو مسلط کر سکتا ہو. اللہ نہیں چاہتا تھا, اس لیے اللہ نے چاہا میرے حبیب کوئی آپ کو نہیں پڑھائے گا, میرے مصطفیٰ آپ کا رب آپ کو پڑھائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کا رب آپ کو سکھائے گا. اور دیکھیے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے, ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم, ہر اسماء پاک کا, ہر چیز کے ناموں کا علم سکھایا. ذرا غور کیجیے, ہر چیز کا نام کا علم ہم نے حضرت آدم کو سکھایا. کس نے سکھایا؟ ذرا زور سے بولو, اللہ نے. اور ذرا زور سے, اللہ نے. دنیا میں جتنی لینگویجز ہیں حضرت آدم جانتے تھے. جتنے چیزوں کے اشیاءوں کے نام ہیں حضرت آدم جانتے تھے. اب ذرا غور کرو, کس نے سکھایا؟ اللہ نے. تو اللہ دلیل دے رہا ہے, جب میں آدم کو سکھا سکتا ہوں, یہ تو میرا حبیب ہے. سبحان اللہ. اس کو کیوں نہیں سکھا سکتا؟ جب بندے کو سکھا سکتا ہوں, صفی اللہ کو سکھا سکتا ہوں, تو حبیب اللہ کو کیوں نہیں سکھا سکتا؟ محبوب کو کیوں نہیں سکھا سکتا؟ میں نے سب کچھ میرے مصطفیٰ کو میں نے سکھایا. سبحان اللہ. اور کیسی شان سے سکھایا, ذرا یہ بھی دیکھو. حدیث شریف میں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر, سرکار نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں, نماز میں دن بھر کی تھکن کی وجہ سے یہ اونگ نہیں آ رہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بازو والا سنا دو ہماری طرح ہے. ارے بے وقوف, تیری طرح ہے بلکہ اونگنی نہیں آئی, تیرے کو عذاب سے بچانے کے لیے اونگنی آئی. سبحان اللہ. آپ پوچھو وہ کیسے مول صاحب؟ دیکھو, انسان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا, دن بھر غریب آدمی کاروبار, تجارت, ملازمت, محنت, مزدوری کرتا. اب شام میں آنے کے بعد 17 تراویح کے 20 35 پڑھتا, 25 اچھا پڑھا, یہ جو ڈھولکا نا, اس پہ ڈبل ثواب. سبحان اللہ. نماز کا ثواب, دوسرا سنت رسول کا ثواب. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا
یا رسول اللہ عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت میں حقن کی وجہ سے بول رہا ہوں ڈبل صاحب بولے تو کہیں کل سے دبا کے سو جائے گی شام کو حقن کی وجہ سے جو نیند آتی ہے اس پہ وہ نہیں ہو جائیں گے جان بوجھ کر کے نہیں ہے مسئلہ ہے حقن کی وجہ سے غفلت ہو گئی ہاں حقن کی وجہ سے ایسا یوں حقن میں جا کے جو لگ جاتی ہے اس پہ سوا جان بوجھ کر سونے والے کو آتا یہ بھی مسئلہ سن لو تو اب ہوا کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے میری امت میں ضعیف ہوں گے بوڑھے ہوں گے کمزور ہوں گے دن بھر کام کر کے مجبوریوں غربت سے گزر رہے ہوں گے اور پھر اس کے بعد جب شام کو اگر نماز میں ان کو نیند لگ جائے تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے آمنہ کا لال کہتا ہے اے اللہ آج ایک دن میں اونگتا ہوں تاکہ قیامت تک میری امت کے بوڑھوں کو انگلے پر ثواب نصیب ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ پیارے بزرگ اور دوستوں ہوا کیا نبی فرماتے ہیں مجھے اونگلی لگی ترمذی شریف کی حدیث اور فرماتے ہیں مجھے جیسے ہی اونگلی لگی میں کیا دیکھتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے رب کا جلوہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بازو والے کو تم نبی کے برابر ہے بولا ویری گڈ بہت اچھے شاباش نبی کے برابر تو بھی سوتا ہے تجھے کیا دکھتا ہے سانپ بچھو کتے کا بچہ تیرے خواب تیرا سونا اتنا خطرناک ہے اور میرے نبی کے سونے پہ میری جان قربان سبحان اللہ آمنہ کا لال فرما رہا ہے میں جیسے ہی اونگا میری آنکھوں کے سامنے میرے رب کا جلوہ ہے سبحان اللہ میں اپنے رب کے جلوے دیکھتا رہا سبحان اللہ میرے رب نے میرے سینے پر اپنا دست اقدس رکھا سبحان اللہ میرے سینے پہ اپنا دست اقدس رکھا جیسے ہی دست اقدس رکھا اب اللہ جانے اس کا رسول جانے وہ کیا حال تھا ہم کو سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا دست اقدس رکھا جیسے ہی اس نے دست اقدس رکھا ساری کائنات میرے سامنے سکیڑ بھی گئی سبحان اللہ اور میں نے پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی کے مانند دیکھا سبحان اللہ شرق سے غرب تک میں نے ساری کائنات اپنی ہتھیلی کے مانند دیکھا اور اللہ نے مجھے اس کے اندر ہونے والی تمام چیزوں کا علم عطا کیا سبحان اللہ سیکھنے والا نبی جانے کیسے سیکھا سکھانے والا خدا جانے اس نے کیسے سکھایا سبحان اللہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ حضور کا کوئی اور حضور پر مسلط ہو حضور سے بڑا مرتبہ رکھنے والا ہو اس لیے اللہ نے کہا حبیب آپ کو کوئی دنیا والا نہیں سکھائے گا کیونکہ حبیب میں نے آپ کو جیسا پیدا کیا ویسا نبیوں میں کسی کو پیدا نہیں کیا سبحان اللہ کیسے پیدا کیا جائے گا آپ کو جیسے بنایا ویسا میں نے کسی رسول کو نہیں بنایا آپ کو جیسی فضیلت دی ویسی فضیلت والا کوئی ماں اول سے لے کے آخر تک نہیں چلے گی میرے مصطفیٰ میں نے آپ کو جو عزت و مرتبہ دیا ویسے مرتبے والا اس رب نے کسی کو پیدا ہی سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی حبیب آپ ہی اول ہے آپ ہی آخر ہے بے شک میرے حبیب آپ کے جیسا کوئی نہیں آپ بے مثل و مثال ہے آپ بے مثل و مثال ہے آپ کی طرح آپ کے جیسا ہی کوئی نہیں تو پھر آپ کا استاد کیسے ہو سکتا ہے بھائی استاد تو فضیلت والا ہوتا ہے استاد اگر ہوگا تو آپ سے فضیلت والا بنانا پڑے گا اور یہ آپ کے رب کو گوارا نہیں اس لیے پیارے مصطفیٰ آپ کے رب نے یہ طے کیا کہ آپ کو آپ کا رب ہی سکھائے اسی لیے اللہ رب العزت نے حبیب پاک علیہ السلام کو خود سکھایا اب دوسری بات سنیے
جب اللہ سکھایا حبیب سیکھے تو پھر حبیب لکھتے کیوں نہیں تھے؟ پوائنٹ ٹو بی، حبیب لکھتے کیوں نہیں تھے؟ کیا آپ لوگ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنے یہ ٹاپک؟ آج سن لو. حبیب پاک علیہ السلام حضور لکھتے نہیں تھے؟ نہیں لکھتے تھے حضور. آپ مجھے کیوں نہیں لکھتے تھے؟ جب اللہ سکھایا حضور سیکھے تو حضور لکھنا تھا. لکھتے تو مسئلہ ختم ہو جاتا تھا، بازو والوں کا منہ بند ہو جاتا تھا. حضور لکھے کیوں نہیں؟ سنو، آپ کبھی سپریم کورٹ گئے؟ اللہ نہ کرے کبھی کسی کو جانے کے نوبت آئے. پوچھا ٹینشن نہ کھو. ہائی کورٹ گئے؟ اللہ آپ کے دشمن کو بھیجے آپ کبھی نہ جائے. آمین. آپ کا دشمن بولے تو وہ باجی والا آپ کبھی نہ جائیں. سبحان اللہ. کبھی بھی آپ دیکھو جو سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا جج ہوتا انہیں آرڈر پاس کرتا، لکھتا نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. لکھتا نہیں. جج آرڈر دیتا، سامنے ٹائپ رائٹر بیٹھے والے تھا، آپ اوپر بیٹھ کے بولتے نیچے بیٹھ کے لکھتا. لکھ کے انہیں جب کا جب نکالتا، پیپر دیتا، انہوں سگنیچر کر کے نک توڑ دیتا. میں پوچھا سپریم کورٹ میں ایسے آدمی کو پٹھائی چکائی مولانا ہلو بولو کل جیل میں جاؤ گی. مولانا سپریم کورٹ میں جتنے بڑے بڑے ہائیلی کوالیفائڈ اعلیٰ ذہانت رکھنے والے وکیل ہیں انہیں ان سب کا باپ ہے. پڑھیں گے اتنا پڑھا لکھنا کہیں کو نہیں آتا. کون بولے کہ تمہیں کو نہیں آتا؟ آتا اس کو لکھنا. لکھتا اتنا بڑا وکیل اتنا بڑا جج ہے، لکھتا کہیں کو نہیں. باقی مسجد جیسے مسئلے کو جو 25 سال کوئی حل نہیں کر سکے انہیں بیٹھے بیٹھے حل کر دیا. گئے بات تھوڑا بڑھا دو. مولانا اس کو لکھنا آتا، لکھنا کہیں کو نہیں. مولانا وہ کرسی اتنی عزت دار ہے، وہاں بیٹھ کے لکھنا یہ جج کی شان کے خلاف ہے. سبحان اللہ. آدمی اس پوزیشن پہ پہنچ گیا، اب انہیں یوں بیٹھنا یہ اس کی شان کے خلاف ہے. کہ اب انہیں لکھنے والی پوزیشن سے بھی باہر ہو. پولیس آئی کیا؟ لکھنا آرڈر لکھنا چھوٹوں کا کام ہے، بڑوں کا کام فیصلہ سنانا ہے. اس منزل پہ وہ پہنچ گیا اور عرب کی جاہل قوم لکھنا عیب سمجھتی تھی اور رب نے چاہا میرے مصطفیٰ تم ان کے مرتبے کے برابر نہیں ہو، تم سارے مرتبوں میں سب سے اعلیٰ ہو. تم لکھو گے نہیں، تم بولتے جاؤ، کاتبانے وہی سے دکھاتے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ آباد. بغداد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. آج
जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मनसब नबियत मनसब नबियत नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। तो बात समझ में आई दोस्तों, नबी उस शान के मालिक है कि जहां अल्लाह निकलेंगे ना कि उनसे 11 बज गए तक साड़ी जाएंगे ना। उनकी इस इज्जत में भी अगर कोई कमी समझता है तो अल्लाह बतलाना चाहता है मैं जा रही नहीं हूँ। मेरा नबी ऐसी शान वाला है, लिखता नहीं है फरमा देता है। लिखने वाले लिख लिया करते मास्क का बोल रही हो? ऐसी शान और अजमत वाला। प्यारे दोस्तों, अब जरा गौर करो। शायर बड़े थे, बहुत बड़े शायर, इतने बड़े बड़े शुअरा थे, काबे की दीवार पर लटकाए जाते थे। शायर थे अरब के बड़े। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? अच्छा, सुनेगा 5 मिनट सुन लो रे। सुनो जी, अरब में इतने बड़े बड़े शोरा थे, उनके अशआर को अरब की दीवार पर लिखकर टंगाया जाता था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? बोले प्यारे हबीब, अब आपका रब आप पर ऐसा कलाम उतारता है, मेरे मुस्तफा आपको कलाम इनको सुनाए तो इनको समझ नहीं आएगा। इनके अशआर का जो मेयार है, वो मेयार सारी अरब के शोरा के अशआर का मेयार एक तरफ, मेरे मुस्तफा की जुबान से जो कलाम निकल जाए उस कलाम की शान। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अरब के शोरा में नबी की शान और अजमत को इल्मी एतबार से इतनी बुलंद किया कि अरब के शोरा का कुरान मजीद प्यारे मुस्तफा की जुबान से सुनने के बाद अरब के शोरा अपना कलाम अरे काबे की दीवार पर लटकाना छोड़ दिए। सुभान अल्लाह। हो गए। इस मोहम्मद अरबी के सामने हम क्या अपने अशार पेश करें? सुभान अल्लाह। बड़े बड़े शोरा छोड़ दिए मेरे भाई। इन्हें बोल रहा वेल्डिंग कर, हुजूर अनपढ़ है, हुजूर अनपढ़ है, तरकारी बेच रहा 5 किलो 5 रुपए किलो भिंडी, हुजूर अनपढ़ है। तालीमों, नबी के मर्तबे को समझो। नबी का कोई उस्ताद नहीं है, नहीं, नबी को सिखाने वाला रब है बेशक। नबी की इज्जतों को बढ़ाने वाला अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आखिरी बात सुन लो। हालांकि बयान करते करते मूड बन गया, बुखार भी थोड़ा कम हो गया। अगर आप लोगों की ये बेचैनी देखे तो जो है बयान खत्म कर देगा। चलने दो। आवाज को हल्लू बढ़ा दो, हल्लू बढ़ा दो, उनको नहीं सुनाया जैसा आप सुनो बस। सुभान अल्लाह। ना भाई तो सुनो मेरी बात दोस्तों, हम आलिम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। बेशक आलिमुल गैब हमारा नबी, बेशक इल्म हमारा नबी। जाएंगे ना बे। आप पूरा नहीं मानना। आज हमारा क्या हाल है? अब दिल्ली आता बोल रहा है बार बार आ जाएगा। हैदराबाद के से पूरे उलमा इकराम मदरसों में
खिदमत करते हैं। अभी 3 बजे तक भी दी तो लोग कहीं नहीं आता होगा, क्यों मामू? के सदर मुदर्रिस है, या फिर कोई किसी मदरसे में उस्ताद है, या फिर कोई किसी बोले मदरसे बात बता लगा जाकर खिदमत हो जाता अभी इतना। हमारे मदरसे को देखे हम कितने बच्चे भाई हमारे मदरसे में, सिंधी मदरसे में पूछे पूरे महाराष्ट्र फिर के 25 बच्चे, 30 बच्चे, 70 बच्चे, 100 है, 150, वेरी गुड। फिर मैं पूछा मौलाना कितने बच्चे हाफिज बने, बोले मौलाना 5। वेरी गुड। 5 बच्चे चंद्रपुर के कितने हैं? एक भी नहीं उसके। महाराष्ट्र के कितने? एक भी नहीं। फिर मैं पूछा भाई अभी इसके अंदर जो बच्चे हैं कहाँ के हैं? फिर ये बच्चे पूरे बिहार के, यूपी के, बंगाल के, उड़ीसा के। तो क्या हाफिज कुरान बनना, आलिम दीन बनना क्या खाली बिहार वालों पे, यूपी वालों पे, बंगाल वालों पे फर्ज है, महाराष्ट्र वालों पे नहीं है? हमारे मदरसों में महाराष्ट्र वाले बच्चे हैं, हमारे मदरसे पूरे चंद्रपुर वाले बच्चों से खाली पड़े हुए हैं। क्या चंद्रपुर वालों के ऊपर इल्म दीन सीखना वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है? क्या चंद्रपुर वालों से अल्लाह तबारक व तआला नहीं पूछेगा, महाराष्ट्र वालों से नहीं पूछेगा कि तुमने अपनी कौम को क्यों नहीं पढ़ाया, अपनी नस्लों को क्यों नहीं पढ़ाया, अपनी औलाद को क्यों नहीं पढ़ाया? नहीं पूछेगा। जबकि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम के लिए नहीं, अव्वल से लेके आखिर तक क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाले हर मुसलमान के लिए यह हदीस पाक फरमा रहे हैं। आका ने फरमाया मेरी उम्मत में यतीम 2 किस्म के हैं। एक यतीम वो जिसके बालिग होने से पहले उसका बाप मर जाए, जिसके बालिग होने से पहले उसका बाप मर जाए, जरा जोर से बोलो, बाप मर जाए, जिसके बालिग होने से पहले उसका बाप मर जाए। बच्चा है, अभी बालिग नहीं हुआ, उससे पहले उसका बाप मर गया, तो वो बच्चा यतीम, क्या है? यतीम, जोर से बोलो, यतीम। यतीम है। फरमाते हैं मेरी उम्मत में और एक किस्म का यतीम है। कहा या रसूल अल्लाह वो कौन? आका ने फरमाया वो जो बालिग भी हो चाहे उसका बाप जिंदा हो फिर भी वो जवान बच्चा यतीम है। कहा या रसूल अल्लाह जिस बच्चे का बाप जिंदा हो और बच्चा जवान हो गया हो फिर वो यतीम कैसे? आका ने फरमाया इसलिए कि उसके बाप ने उस बच्चे को कोई दीन का इल्म नहीं सिखाया। ऐसे बाप डायरेक्ट घर ही जाते हैं ऐसे बाप का होना और मर जाना तू जाना तो वही तो बोलो, तो उसकी औलाद यतीम है। चालू है। जिसके माँ बाप उसकी औलाद को तालीम नहीं देते। आज हम अपनी नस्लों को देख रहे हैं, हमारी नस्लें बिल्कुल ना हाफिज कुरान, ना आलिम दीन, ना शरीयत का इल्म, ना कुरान का इल्म, ना हदीस का इल्म, ना फिक़ह का इल्म। अरे मेरे भाई हाथ को ये है अल्लाह माफ करे, इतनी बुरी नौबत आ गई। मस्जिद में जनाजा रखा हुआ है, मस्जिद में जनाजा रखा हुआ है, 40 लोग जनाजे के साथ मस्जिद में अंदर है, 15 लोग मस्जिद के बाहर खड़े हुए। मैं 15 को पूछा क्या हुआ रे बड़े भाई, तुम लोग आए जनाजे के साथ, जाएंगे जनाजे के साथ, मगर मस्जिद में क्यों नहीं आ रहा? तो 4 जवाब दे रहे मौलाना तहारत नहीं है, 4 जवाब दे रहे मौलाना हमारे नमाज पढ़ना नहीं आता, 4 जवाब दे रहे मौलाना हमारे जनाजे की दुआ याद नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा, जरा गौर करो। जिस कौम को तहारत नसीब नहीं है, जिस कौम को जनाजे की दुआ याद नहीं है, जिस कौम को नमाज का तरीका नहीं मालूम है, क्या वो कौम, क्या खाक, क्या मट्टी तरक्की करेगी? क्या कौम जन्नत में जाएगी? क्या उस कौम पर अल्लाह का फजल उतरेगा? क्या वो कौम कामयाब होगी? क्या वो कौम सरफराज होगी? क्या वो कौम अल्लाह के फजल से मालामाल होगी? खुदा की कसम नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। आज जो हालात तुम देख रहे हो, याद रखो मुसलमानों, ये हालात के जिम्मेदार ना कोई वजीर आजम है, ये हालात का जिम्मेदार
نہ کوئی چیف منسٹر ہے، بلکہ یہ حالات کا ذمہ دار یہ مسلمان ہے، قوم ہے، کیونکہ یہ قوم کی حالات اتنے خراب ہو گئے، اس قوم کے اوپر اللہ کا فضل رک گیا، اس قوم پہ اللہ کی رحمت رک گئی۔ یہ قوم جمعہ کو نماز پڑھ رہی ہے، پھر جمعہ کو نماز پڑھ رہی ہے، اس لیے اس قوم کے اوپر سے فضل اٹھا لیا گیا۔ آج ظالموں کو اس قوم کے اوپر مسلط کر دیا گیا، زندگی بھر محنت کیے، 1 منٹ کے اندر ان کی محنت کو ختم کر دیا جا رہا ہے، 1 ہی منٹ میں ان کو جیلوں میں پھنسا دیا جا رہا ہے، 1 ہی منٹ میں ان کے اندر ان کے بینک بیلنس کو سیز کر دیا جا رہا ہے، 1 ہی منٹ کے اندر ان کی اولاد کو جو ہے ہندوستان سے غائب کر دیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ قوم خود اپنا دفاع کرنا نہیں جانتی ہے، یہ قوم خود اپنے تحفظ کرنا نہیں جانتی ہے، یہ قوم علم سے دور۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے ہیں، 3 بیٹے دیے ہیں، 5 بچے دیے ہیں، آپ چاروں کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ کی مرضی، 2 کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کرو، جس کو اللہ نے 4 بیٹے دیے 3 کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ کرو، لیکن کم سے کم 1 بچے کو حافظ قرآن عالم دین بناؤ، 1 بچے کو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا تعلیم دو، 1 بچے کو علم دین سکھاؤ، تاکہ وہ ہماری قوم کی رہنمائی کا سبب بنے، ہماری قوم کے لیے ہدایت کا سبب بنے، ہماری قوم کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر لے جانے والا بنے۔ میں آپ کے سامنے بڑی درد مند بات کہہ رہا ہوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ کئی لوگوں سے میں نے پوچھا اب اپنے بچوں کا حافظ عالم کیوں نہیں بناتے؟ تو لوگوں نے جواب دیا مولانا کیا کماتے حافظ بنتے؟ 10,000 12,000 15,000 کیا کماتے مولانا عالم 15,000 سے بڑھ کے کیا کماتے؟ اب یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے 70-80% لوگ 10,000 15,000 ہی کما رہے ہیں، اور کیا کما رہے ہیں آپ بتائیے مجھے۔ کال سینٹر میں جاب کرنے والے کی تنخواہ 15,000 روپے ہے، اچھی سے اچھی جاب کرنے والا، نوکری کرنے والا جا کے جو ہے بڑے سے بڑے جاب جو ہے جگہ جاب کر رہا تو اس کی تنخواہ بھی 15,000 روپے ہے۔ بہت کم بزنس مین ہے جو مہینے کو 1 لاکھ کماتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو مہینے کو 1 لاکھ۔ بیٹے آج ایک دن رکھ دو ہل جاتے ہیں، ذرا غور کرو میرے بھائی، کیا کماتے ہیں؟ ارے میرے بھائی، کمائی سے کسی کا گھر نہیں چلتا، فضل خدا سے گھر چلتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور 1 بزنس مین پر 70 بزنس مین پر جتنا فضل مولا ہوگا، 1 حافظ قرآن پر اتنا فضل مولا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات سنو، چلو حافظ قرآن نہیں بنائے آپ کی مرضی، انجینئر تو بناؤ اپنے بچوں کو، ڈاکٹر تو بناؤ، وکیل بناؤ، کم سے کم گریجویٹ تو پڑھاؤ، گریجویشن تک تو لے جاؤ اپنی اولاد کو۔ نہیں، نہ انہیں گریجویشن کمپلیٹ کرتا، نہ انہیں انجینئر بنتا، نہ وہ بچہ ڈاکٹر بنتا، نہ وہ بچہ ایڈوکیٹ بنتا، نہ وہ بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتا، نہ وہ بچہ پائلٹ بنتا، نہ وہ بچہ کوئی اور کام کرتا، کچھ بھی نہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ 10 سال کی عمر میں سگریٹ 10 کلاس میں جاتا، سگریٹ پینا شروع کرتا، 12ویں کلاس میں پارکوں کو آباد کرتا، ڈگری کی عمر میں آتا آٹو ہاتھ میں لے کے چندرپور میں یہ چورستے سے وہ چورتا 5 روپے 5 روپے 5 روپے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ باپ ٹائروں کا کام کرتا، بیٹے کے ہاتھ میں بھی ٹائر دیتا، کھسنے سے بیٹھ باپ پنکچر جوڑتا، انہیں اپنے بیٹے کو پنکچر جوڑنے پہ لگایا، باپ ویلڈنگ کرتا، انہیں اپنے بیٹے کو ویلڈنگ پہ لگانا، باپ کا پان کا ڈبہ، انہیں اپنے بچے کو پان کے ڈبے پہ لگا رہا ہے۔ یہ قوم سگریٹاں بیچنے پیدا ہوئی، یہ قوم اتنی گری ہوئی قوم ہے یہ مسلمان۔ ارے اگر تم روحانی دنیا نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم ظاہری دنیا تو دیکھو۔ ہندوستان والوں، ہندوستان میں تاج محل ہے، یہ باپ نے نہیں بنایا، مسلمان نے بنایا، سبحان اللہ۔ مسلمان نے بنایا ہے۔ تمہاری پہچان ہے، یہ تاج محل چلا چلا کر اعلان کر رہا ہے مسلمان
ایسی قوم کا نام ہے جو ایک تعمیر کھڑا کر دے تو پوری دنیا میں وہ عجائبات میں گنا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایسی قوم کا مسلمان قوم، ٹھنڈی قوم، گٹکے کھانے والی قوم، سگریٹ پھونکنے والی قوم، بچیوں کو چھیڑنے والی، 24 گھنٹے فیس بک میں رہنے والی. ہاں ان کا مال ہڑپ لیے، ان کا مال ہڑپ لیے، ان کو لوٹ لیے، ان کو لوٹ لیے. ایسی قوم کا نام مسلمان نہیں ہے. ایسی قوم کا نام مسلمان نہیں. کسی کی زمین قبضہ کر لیے، کسی کا سے 5000 قرضہ لے لیے، ڈبا دیے، آگ گئے، لوٹ لیے، ہڑپ لیے، حرام کا کھا گئے. ایسی قوم کا نام مسلمان نہیں ہے. خدا کی قسم ایک مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا. میرے پیارے بھائیوں، قطب مینار دیکھتے ہو کہ مسلمان لوگ ہیں. مسلمانوں نے اس ہندوستان پر اپنی تاریخ رقم کی ہوئی ہے. دنیا جب جب قطب مینار کو دیکھے گی تو ساتھ میں وہ مسلمان کی شان اور عزت بھی دیکھے گی. مسلمان ایک کارنامے کا نام ہے. مسلمان ایک اونچا اور اعلیٰ و عرفہ منزل کا نام ہے. 30 سال کی عمر میں آٹو چلا رہا ہمارا بھائی. اللہ کی لعنت ہے اسی جوانی کے اوپر. کیا کرتے تھے ہمارے بزرگ؟ ایک بات آپ کو سنا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. انشاءاللہ. فتوح الشام کتاب کا نام ہے، اٹھا کر دیکھو. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ سبحان اللہ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے قافلہ لیے. قافلے کے ساتھ ہو کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس قافلے کے سالار ہیں. حضرت عمر اپنے دور خلافت میں یہ قافلہ روانہ کیے ملک روم کی فوج سے لڑنے کے لیے. 60,000 کی فوج لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نکلے. انہی سپہ سالار میں ایک سپہ سالار حضرت خالد بن ولید بھی ہے، حضرت ابو سفیان بھی ہے، حضرت زبیر بھی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح لے کر نکلے. بالکل اب قریب آ گئے اس مقام کے جہاں سے جنگ ہونے والی ہے. آ کر خیمے ڈال دیے، فجر کی نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد مشورہ ہوا. مشورے میں جو ہے قاصد کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ادھر دشمن کے پاس 10 لاکھ کی فوج ہے. کتنے لاکھ کی؟ 10 لاکھ کی. 10 لاکھ کی. مسلمان کا جذبہ ایمان کیسا ہونا، ایک مسلمان کی حرارت کیسی ہونا، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جذبہ کیسا ہونا چاہیے، حوصلہ کیسا، ہمت کیسی ہونی چاہیے. ہمارے پاس کچھ بھی کاروبار کرو، چلتا کی نہیں چلتا کی، ہوتا کی نہیں ہوتا کی، گراہک آتا کی نہیں آتا کی، کرنا کی نہیں کرنا کی، پوچھنا کی نہیں پوچھنا کی. خالی یہی سوچ کے مردہ نکل جانا مسلمان. اللہ کی ذات پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے مسلمان. ارے دکان لگانا تیرا کام ہے، گراہک بھیجنا اللہ کا کام ہے، نہ تیرے باپ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کا. ہمت تو کرو، آگے تو بڑھو، کاروبار تو کرو، کچھ رسک تو لو، اللہ کی ذات پہ کچھ بھروسہ تو کرو. کوئی بھروسہ نہیں اللہ کی ذات پہ. ناریلوں پہ بھروسہ، لیموں پہ بھروسہ. شکر کھولتا ہے یا حرام کپڑا بنا ناریل کا، انہیں غلہ کھولے تو اس کے اندر 3 نیبوا، وہ نیچے کا ڈیکس کھولے تو اندر چراغ چل رہا. بولا یہ کہے کار برکت کا چراغ. یہ تقریر سنا میں نے یوٹیوب پہ سنا میں نے. بہت کڑو بولتے ہو. بے وقوف ہو گئی ہے یہ قوم. مردہ نکل گیا یہ قوم کی عقل کا. ناریلوں پہ لیموں پہ آ کے لکھ گئی یہ قوم. سنو حضرت خالد بن ولید کو مشورہ ہو رہا ہے. 10 لاکھ کی فوج ہے دشمن کے پاس. بولے ہمارے پاس کتنے؟ 60,000. یہ قاصد آ کر کہنے لگا کہ ان کو پتا چل گیا ہم 60,000 ہیں، تو انہوں نے 10 لاکھ میں سے 60,000 کی فوج ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا ہے.
تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ 60,000 کی فوج لڑنے آ رہی ہے، ہم کتنے جائیں ان سے مقابلہ کرنے؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا 20,000 جائیں، سبحان اللہ ہمارا ایک آدمی ان کے 2 آدمی سے مقابلہ کرے، سبحان اللہ 20,000 جائیں۔ انہوں بھی متفق ہوئے، وہ بھی متفق ہوئے، یہ بھی متفق ہوئے، سب متفق ہوئے، سب اچھی باتیں۔ حضرت خالد بن ولید سے پوچھا ابو عبیدہ بن جراح، خالد آپ کوئی مشورہ نہیں دے رہے ہو؟ تو بولے ہو میرا مشورہ آپ قبول نہیں کریں گے اس لیے میں مشورہ نہیں دے رہا۔ کیا بات ہے خالد، کیوں مشورہ آپ کا قبول نہیں کیا جائے گا؟ آپ ایک ذمہ دار فرد ہیں، آپ مشورہ دیں، برابر آپ کے مشورے پر توجہ کی جائے گی، غور کیا جائے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا مجھے صرف 30 آدمی دیجیے، میں 60,000 کو مار کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ دھنیہ صرف 30 آدمی کو دیجیے، میں 60,000 کو مار دوں گا۔ یہاں بولے ایک صحابی ایک کافر کا مقابلہ کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ایک صحابی 2,000 کا مقابلہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ اس کو دیجیے، میں 60 کو مار 1000 کو مار کے آتا ہوں۔ صحابہ اکرام ایسے زمینوں پہ سے ایسے ایسے اوپر آئے، اوپر آ کے نیچے بیٹھے۔ کیا خالد کیا مشورہ ہے؟ بولے میں اسی لیے مشورہ نہیں دے رہا تھا، آپ لوگ میری بات نہیں سنتے، میری بات اب آپ جو کرنا ہے کریے۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کا ساتھ دیا، دے کر کہا کہ خالد کی بات پر غور کی جائے۔ خالد بھی غور کریں۔ کہا خالد آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص 2,000 کا مقابلہ کرے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ 60,000 کے مقابلے میں آپ کی بات کو ترجیح دیتے ہوئے 60 صحابہ کو ساتھ میں دیں تاکہ ایک صحابی 1,000 سے مقابلہ کرے۔ خالد کی بات درست ہے، کیونکہ اس سے پہلے سابق میں بھی دیکھا گیا ہے۔ خالد کی بات منظوری دے۔ حضرت خالد بن ولید سے کہا خالد کیا تمہیں امید ہے تم 60 آدمی لے جا کر 60,000 سے مقابلہ کرو گے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، کان کھول کر سنو۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا خدا کی قسم میری نظروں میں صرف آپ لوگ ہیں، اس لیے میں 30 کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ میری بات پوچھیں گے تو میری بات یہ ہوگی، سبحان اللہ مجھے 30 کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تنہا جا کے 60,000 سبحان اللہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کیا میں جب میدان جنگ میں اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا جاؤں گا تو کیا میری مدد کے لیے اللہ نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اللہ کا رسول میری مدد پر نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ جب میرے ساتھ اللہ رسول ہے مدد پر، تو جس کے ساتھ اللہ ہو اسے صرف 60,000 سے لڑنے کے لیے دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک کیا ایمان کی حرارت تھی، خدا کی ذات پہ کیا بھروسہ، کیا یقین تھا۔ آج کہاں مر گیا وہ یقین؟ اسباب پہ یقین، زندگیوں پہ یقین، حرام کی چیزوں پہ یقین، لپا ڈپی پہ یقین، برائی پہ یقین، گناہ پہ یقین، لوٹا پلاٹ پہ یقین۔ اسی لیے آج یہ مسلمان قوم سے بھی رسوا ہو رہی ہے دوستوں۔ آج ہمارے کو بڑا چبوت میں بیٹھے ہیں یوگی ایسا کرا چوری قوم، اتنا ان کو تم جائزہ لے رہے نا، اتنا اپنے آپ کا جائزہ لو تو یہ قوم گزر جائے گی۔ بے شک تم خیروں پہ نظر مت رکھو، تم اپنوں پہ نظر رکھو، اپنے آپ پہ نظر رکھو۔ میرے بھائی ہم کیا ہیں؟ خیر کے موترے بھائی کہاں سے فضل آئے گا اس قوم کے اوپر؟ اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے مسلمان، اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے مسلمان، حرام کا کھانا خود بھی کھا رہا، اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے مسلمان۔ کہاں سے فضل آئے گا اسی قوم پہ اللہ کا؟ لوگوں سے قرضہ لے کے ڈوبا رہا ہے مسلمان، لوگوں کا مال کے اوپر نظر ہے مسلمان کی۔ اتنا گر گیا، اتنا گر گیا، اتنا گر گیا مسلمان۔ دو مسلمان چندر پور سے گزر رہے ہیں،
मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए मुसलमान कितना गिर गया। तो मुसलमान आपस में जा रहे हैं दोनों दोस्त, जाते जाते बिल्डिंग के ऊपर नजर पड़ी, बेहतरीन 5 मंजिल आलीशान जबरदस्त बिल्डिंग है। इसका एलिवेशन देखकर एक दोस्त बड़ा खुश हो गया, क्या जबरदस्त बिल्डिंग बनाया है, क्या बेहतरीन एलिवेशन है, क्या कारीगरी करा है, क्या पैसा लगाया। एक मुसलमान तारीफ कर रहा है, दूसरा जो साथ में था देखते गए हराम का है रे सब हराम के पैसों का है। एक मुसलमान की आप तरक्की की बर्दाश्त नहीं कर सकते, सही बात है। किसी की इज्जत को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितना दिल आपका मर चुका है, कितना मुर्दा हो गया है मुसलमान का ज़मीर। फिर उसके बाद आप जरा गौर कीजिए, अब इस कौम के ऊपर अल्लाह का फजल आए, कहाँ से आएगा मेरे भाई? एक बात फाइनलाइज आपसे पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से अल्लाह रसूल को हाजिर नाज़िर जान के बोले, जन्नत में कौन कौन जाना चाहते हैं? जरा हाथ उठा दो। आप लोग को हाथा और ईमानदारी से बोलो, जन्नत फुगट में मिल जाती नहीं। फुकाहत के घर के अंदर की आंगन में की बॉडी है, कपड़े उतारे धन बोल के कूद गए, टाइम पास की जगह का। अरे दुनिया में गुनाह के मुकाम पे भी जाना है तो आप बगैर पैसे दिए गुनाह के मुकाम पे दुनिया में नहीं जा सकते। ताजमहल भी आपको देखना है, पैसे देके जाना है, पैसे देके जाना है। कई गुनाहगार गुनाह करते हैं, सिनेमा थिएटरों को जाते हैं, गुनाह देखने के लिए जा रहे हैं, पैसे देके जाना है। एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं, पैसे देके जाना है। जूलॉजिकल पार्क को जा रहे हैं आप, पैसे देके जाना है। जानवरों को देखने, बंदरों को देखने जा रहे हैं, पैसे देके जाना है। अरे वो जन्नत है मेरे भाई, जन्नत। उस जन्नत में बगैर मुआवजा दिए कोई मुसलमान कैसे दाखिल हो जाएगा? उस जन्नत में आपको जाना है, वहाँ आपको रसूल अल्लाह से मिलना है, सुभान वहाँ आपको गौसे आजम से मुलाकात करना है, सुभान अल्लाह, वहाँ आपकी अलीउल मुर्तजा से मुलाकात होने वाली है, सुभान अल्लाह, वहाँ आपकी हसनैन करीमैन से मुलाकात होने वाली है, सुभान अल्लाह, वहाँ आप हजरत आदम का ईसा 1,24,000 पैगंबर से मिलेंगे। सुभान अल्लाह, सही बात है। तहारत के बगैर दिन भर रात भर घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे, बगैर तहारत के रह के गौसे पाक से मुलाकात होगी। गुटखे खाएंगे, सिगरेटा खाएंगे, जर्दे खाएंगे, लोगों का माल डुबा डुबा कर खाएंगे। ऐसा खाने वालों को जन्नत में बुलाकर अलीउल मुर्तजा के साथ दफ्तर में बिठाया जाएगा। हमारे आज स्टेज पर बड़े उलमा हैं, बड़ी तादाद में उलमा। एक बात कहता हूँ, हम सुन्नियों से भी एक बहुत बड़ी गफलत हुई, सुन्नी उलमा से। हम लोग अभी कौम को क्या करें, बोले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बोले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, उन्हें जोरू कुमार क्या के बैठा था कल से, अपन तो सुन्नी है, जन्नती है, जन्नती। मौलाना बोले जोरू कुमार जन्नती था। अम्मा जान को घर से निकाला था 3 दिन पहले, 3 दिन बाद जाके मौलाना का जलसा सुन रहा। मौलाना बोले ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अब सुनिए, अब आपको हकाले की काम मिलने वाली है। हाफ मर्डर करके उस जन आके बैठा,
बोला है कितना बड़े बात ये अपन सुन्नी है सुन्नी जन्नती मुसलमानों को जन्नत खुदा की कसम जन्नत इतना आसानी से मिलने वाली नहीं है भाई। जन्नत को पाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अम्वालि वल अंफुस من الأنبال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين سبحان اللہ کو آزمایا جائے گا خوف کے ذریعے سے دہشت کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا بھوک کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا اور تمہارے مال کے نقصان کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا تمہارے پھلوں کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا آزمائش میں جب تم صبر پر رہو گے صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی جائے گی جنت ایسے نہیں ملتی گاڑیاں کاٹنے سے جنت نہیں ملتی نماز چھوڑنے سے جنت نہیں ملتی ماں باپ کے ساتھ بدکلامی کرنے سے جنت نہیں ملتی لوگوں کا مال ہڑپ لینے سے جنت نہیں ملتی بیوی بچوں پہ ظلم و زیادتی کرنے سے جنت نہیں ملتی رشتے توڑنے سے جنت نہیں ملتی گالیاں دینے سے ظلمن کسی کا گلا پکڑنے سے تانے مارنے سے جھوٹ بولنے سے بددعا دینے سے جنت نہیں ملتی مسلمان غلط فہمی میں پڑا ہوا مسلمان غلطیوں میں پڑ گیا مسلمان سوچنے لگا کہ ہم کچھ بھی کریں گے کامیاب ہو جائیں گے سب خراب ہو جائے گی نہیں ہوگا میرے بھائی اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں اپنی اولاد قابل بناؤ لائق فائق بناؤ علم سکھاؤ اخلاق سکھاؤ تہذیب سکھاؤ انسانیت سکھاؤ پیارے مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلاؤ اور اب ایک چندر پور کے مسلمانوں ایسے بن جاؤ جب تم 2 کلومیٹر دور سے بھی اگر کوئی تم کو آتا ہوا دیکھ لے تو کوئی یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا فلاں کا باپ فلاں کا بھائی آ رہا ہے دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے بن جاؤ میرے بھائی اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آج تمہارے ہاتھ میں تمہاری زندگی ہے تم قوم کے امام بن کے آئے ہو تم قوم کے رہبر بن کر آئے ہو تم ملت کے ہادی بن کر آئے ہو تم امت کے لیے ہدایت بن کر آئے ہو تم اسی راستے کو اختیار کرو میرے بھائی گناہ کا راستہ بدکاری کا راستہ سیاہکاری کا راستہ خطا کا راستہ ذلت و رسوائی کا راستہ اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ پیارے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچانے والا راستہ چھوڑ دو میرے بھائی یہ 4 دن کی دنیا ہے یار 4 دن کی دنیا دیکھو کووڈ میں کیسے کیسے ہمارے بیچ میں بیٹھنے والے اچھے اچھے جوان اکھڑ گئے منٹوں میں چلے گئے گھنٹوں میں ان کے جنازے اٹھ گئے میرے پیارے بھائیوں کل ان کی باری تھی آج کسی اور کی باری ہو گئی پھر کبھی ہماری باری ہونے والی ہے وہ باری آئے اس سے پہلے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تیار کر لو اللہ کی خوشنودی کے لیے تیار کر لو پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤ ارے اللہ رب العزت کہے اللہ رب العزت علامہ اقبال نے کیا خوب کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے الحمدللہ
شرف